بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلام کے بنیادی ارکان 5: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج جان لینے کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے جہاد۔ جہاد اسلام کی زندگی میں وہ بنیادی رکن ہے جس کے بغیر انسان اور انسان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ اسلام ہمیشہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان اور اس کی حقیقت جو ہے وہ ہے ہی کوشش کے ساتھ، جیسا کہ سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے کچھ بھی نہیں اور انسان ہے بھی کچھ نہیں مگر وہی انسان کامیاب ہے جس نے کوشش کی۔ کوشش، سٹرگل، جستجو، محنت، یہ وہ تمام تر بنیادی عناصر ہیں، ایلیمنٹس ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، اور یہی کوشش انسان کی بنیادی تقدیر کو بدلنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے محض مجبور نہیں بنایا یا تقدیر کے ذریعے اسے پابند نہیں کیا۔ تقدیر لکھی ضرور ہے اللہ تعالی نے، لیکن اس تقدیر کی بہتری کے لیے جو حل عطا کیے ہیں ان میں سے ایک بہترین حل جہاد ہے، کوشش ہے۔ اس سے اوپر والا حل دعا ہے۔ تو انسان جب اپنی اس بنیادی سٹرگل میں، کوشش میں اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے مسلسل اپنے رب کے حضور بھی اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے تو نتیجتاً وہ ثمر آور ہو جاتا ہے، اسے اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اور انسان کی اس کوشش کو اسلام نے جس انداز میں ڈیفائن کیا وہ کوشش بھی بڑی زبردست ہے کہ انسان کو سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ تلوار اٹھا لو، خنجر اٹھا لو، پسٹل اٹھا لو، کلاشنکوف اٹھا لو، نہیں، سب سے پہلے انسان کو کہا کہ وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ نفس کے خلاف جو سٹرگل ہے وہ انسان کو عظیم تر بنا دیتی ہے۔ جہاد بالنفس ہتھیار سے لڑے ہوئے جہاد سے بھی بہت بڑا جہاد۔ پھر انسان کو کہا جہاد بالنفس کے بعد جہاد بالعلم کرے، بالقلم کرے، بالمال کرے، پھر کہیں جا کر اگر ضرورت پڑے اور دشمن مقابل میں آ جائے ہتھیار اٹھا کر تو پھر جہاد بالسیف کرے۔ یہ ترتیب و تنظیم انسان کو منظم بھی بناتی ہے اور جہاد جیسا پہلو اپنی زندگی میں داخل کر کے انسان کو عظیم تر بھی بناتی ہے۔ اس لیے جہاد اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بعض مفسرین اس کو چھٹا رکن بھی لکھتے ہیں کہ اس رکن کے بغیر انسانی زندگی بے معنی اور فضول ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان کی زندگی میں جہاد نہیں ہوگا تو وہ نماز کے لیے سٹرگل کیسے کرے گا؟ وہ اپنے مال کو جہاد بالمال، زکوٰۃ دینے کے لیے اور غریبوں کی چھان بین کے لیے سٹرگل کیسے کرے گا؟ وہ روزہ، اس کی بھوک اور پیاس اللہ کی رضا کے لیے کیسے برداشت کرے گا؟
وہ حج اور حج کے عظیم سفر میں وہ بہت ساری مشکلات و مصائب کو کیسے برداشت کرے گا، سفر کی صعوبتیں کیسے برداشت کرے گا؟ تو اس لیے وہ تمام بنیادی ارکان جو انسان کی پریکٹیکل لائف کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، ان میں اہم ترین حکم، اہم ترین رکن جہاد کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء، جہاد کے لغوی معنی کوشش کے، اور دینی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت اور فروغ، دین کو پھیلانے اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ یہ لغوی اور اصطلاحی معنی انتہائی اہم ہے شارٹ کویسچن کے حوالے سے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ جہاد کا بنیادی مقصد کیا ہے، کہ دین کی حفاظت کی جائے۔ جہاد کا بنیادی مقصد فروغ، دین کو پھیلایا جائے، اللہ کے احکام کی ترویج کی جائے، اور جہاد کا بنیادی مقصد امت مسلمہ کو محفوظ اور مامون بنایا جائے، ان کے لیے دفاع کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو پریشان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کے بعد، حکمران اور سردار مان لینے کے بعد، تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں، تمام احکامات میں اس کے احکام کی پیروی کرے۔ اس کے احکام کی پیروی ہی اسے صحیح معنوں میں جہاد کے تصور سے آشنا کرے گی۔ نیز اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے۔ کسی اور کے حکم سے مراد شیطان کا حکم، نفس کی بے جا خواہشات جو اسے بے راہ روی، گمراہی اور برائی کی طرف لے جاتے۔ شیطان جو لمحہ بلمحہ اسے نفس کی آلائشوں میں پھنسا کر اللہ کا نافرمان بنا دیتا ہے، اس کا حکم یا اس کو حاکم ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا اپنی زندگی میں اختیار کیا جائے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، جس کو نافذ کیا جائے۔ اگر کوئی طاقت، اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنا قانون نافذ کرتا ہے یا کرنا چاہے، تو وہ جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے۔ انسان پر لازم ہے کہ ایسا نااہل، نافرمان، بددیانت، بدتینت حکمران اگر اقتدار میں لے کر اسلامی احکام کو مٹانا چاہے تو جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اسلام کی جملہ عبادات، انسان میں یہی جذبہ فداکاری، جملہ عبادات یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، کلمہ شہادت، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، انسان کے اندر یہی جذبہ فداکاری، جان دینے کا جذبہ فداکاری، اپنی جان اللہ کی راہ میں لٹانے کا جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان پھر کسی لمحے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ نماز کے لیے سردی اور گرمی برداشت کرتے ہوئے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا۔ اسی طرح وہ زکوٰۃ اپنے مال کو عزیز رکھنے کی بجائے اپنے اللہ کے حکم کو عزیز رکھتا ہے، اس لیے مال اس کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں لٹا دیتا۔ یہ جذبہ فداکاری۔
اسی طرح انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے 15 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے کا روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ ان اوقات میں حلال اور طیب چیزیں بھی کھانا جو ہے وہ جائز نہیں، تو وہ اپنا ہاتھ روک لیتا اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتا۔ اس لیے جب حج پر جاتا ہے تو مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے حضور جھکتا ہے، صعوبتیں برداشت کرتا ہے، تو یہ فداکاری ہے۔ پھر جب دشمن سے مقابلے کا وقت آتا ہے تو پھر سینہ سپر ہو کر میدان جنگ میں اتر آتا ہے اور پیٹھ پھیر کر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ عزیز طلبہ، یہی جذبہ فداکاری۔ اس جذبے کے بغیر اگر یہ جذبہ نہ ہو تو اس جذبے کے بغیر نہ اسلام کی بقا ممکن ہے، بقا کا مطلب باقی رہنا، اور نہ فروغ، اور نہ ہی ہم اسلام کو پھیلا سکتے۔ تو جہاد اپنے اندر جہد مسلسل رکھتا ہے، جہد مسلسل کی تلقین اور ترغیب دیتا ہے کہ اس کے بغیر انسانی زندگی نامکمل اور فضول ہے۔ تو زندگی ہے ہی نام جہد مسلسل کا، تو ہمیں سٹرگل کرنی ہے ہر پہلو میں، اور سٹرگل پازیٹیو کی نہ کہ نیگیٹو کی۔ پازیٹیو سٹرگل ہمیں اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بھی بنائے گی، دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار بھی کرے گی۔ نیکسٹ انشاءاللہ جہاد کے بنیادی اقسام اور ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔